ایک اور دل دکھانے والا واقعہ پیش آیا سعدیہ، لاہور بھٹی چوک. زندگی رونق چہچہاٹ کی آوازیں یہاں گونجا کرتی تھیں، آج وہاں خاموشی ہے. ود دس تھنگ کہ میں ہمیشہ سے یہ جو برڈ مارکیٹس ہوتی ہیں، پیٹ مارکیٹس ہوتی ہیں، پرسنلی مجھے نہیں لگتا اچھا جس طریقے سے ان کا چلتا ہے کاروبار. بٹ اسٹل جو لوگ ہیں اس کے شوقین وہ کرتے ہیں یہ کام، لوگ خریدتے ہیں، بیچتے ہیں. اور انسداد جو تجاوزات مہم کے دوران ایل ڈی اے نے برڈ اینڈ پیٹ مارکیٹ کو مسمار کر دیا، رات گئے. اور یہ تو اس وقت کے اس کا ملبہ ہے. جس رات یہ ہوا تھا یہاں پہ قیامت تھی ایک. اور تاجر جو ہیں یہاں کے وہ کہتے ہیں کہ کارروائی ہوئی ہے نا یہ بغیر اطلاع کے ہوئی. بغیر اطلاع کے ہوئی. اچھا موسٹلی فیصل ہم یہی دیکھتے ہیں کہ جب بھی کارروائی کی جاتی ہے ایک موقف یہ ہوتا ہے کہ جی مہینوں سے بتایا جا رہا تھا، دوسرا موقف یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کہیں بتایا نہیں گیا. آئی تھنک مجھے ایسا لگتا ہے کہ کیا ہمارے پاس اس پر کوئی آلٹرنیٹیو ہونا چاہیے تھا. افسوسناک مناظر ہے، درجنوں پرندے ہیں، بلیاں ہیں، خرگوش ہیں، دیگر جانور ہیں جو ملبے تلے دب کر مر گئے ہیں. سوشل میڈیا پر ویڈیوز آ رہی ہیں، لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ صرف ملبہ نہیں ہے، یہ انسانیت کا جنازہ ہے. واقعے کے بعد شعبے شخصیات بھی خاموش نہیں رہے ہیں، انہوں نے بھی اس پر اظہار خیال کیا ہے. اور جالے سرحدی نے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ظلم ہے، اس کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے. جی ہاں بالکل. اور ساتھ ہی انوشا اشرف نے بھی یہ لکھا کہ یہ سب دیکھ کر دل جو ہے وہ بہت ہی زیادہ دل گرفتہ ہے. حکومت سو رہی ہے اور بے زبانوں کو موت دے رہی ہے. اب عوام اور فنکار دونوں ایک ہی سوال کر رہے ہیں اینڈ دیٹ از کہ ڈیولپمنٹ کے نام پہ اس طریقے سے یہ کرنا کیا یہ ٹھیک ہے یا نہیں. تو ہمارے نمائندے افضال عباسی جو ہے وہ اس وقت یہاں پہ موجود ہیں، ان سے ذرا ہم بات بھی کر لیتے ہیں. افضال ذرا پوری کنڈیشن کا احاطہ کیجیے گا، ہوا کیا یہاں پہ؟ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں داتا دربار کے بالکل اپوزٹ، جہاں پر آج سے چند دن پہلے جو ہے لاہور کی سب سے بڑی پرندہ مارکیٹ تھی. اور یہ پرندہ مارکیٹ پچھلے 30 سال سے قائم تھی. اور اس پرندہ مارکیٹ کے صدر سلیم اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ کیا یہ واقعہ پیش آیا اور ان کی جو دکانیں ہیں اور یہ مارکیٹ ہے یہ راتوں رات جو ہے وہ ضلع انتظامیہ نے مسمار کر دی. سلیم بھائی بتائیے گا کہ کیا اصل وجہ ہے؟ آپ جاوزات پہ بیٹھے ہیں یا پھر آپ کی اپنی جگہ تھی جس کو انتظامیہ نے جو ہے وہ مسمار کر دیا ہے؟ الحمدللہ جگہ تو گورنمنٹ کی تھی، مگر ہم گورنمنٹ کے کرایہ دار تھے اور پچھلے پاکستان بننے سے پہلے انجمن احمدیہ اسلام کے کرایہ دار تھے. ہم پہ انہوں نے چڑھائی کر دی اور معصوم ہزاروں پرندے انہوں نے اس ملبے کے نیچے مار دیے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے نا میں نے کئی میڈیا نے کہا کہ جی آئیں یہ ملبے پڑے ہوئے ہیں ان کو ہٹائیں. یہ ان کا کلیم تھا کہ کوئی سب مال باہر نکال دیا تھا. میں کہا آئیں دیکھیں، اور اگر ملبوں کے نیچے سے نہیں نکلے گا تو ہم اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ 100 ٹرک پوری رات لگ کے یہ صاف کر دیا ہے. اب یہ بالکل وہ صرف وہ ایویڈنس مٹانے کے لیے. تو انہوں نے ہم پہ تو ظلم کیا ہے. ان معصوم جانوروں جو ان کو حساب دینا پڑے گا انشاءاللہ جا کے اللہ کے گھر میں، جن کے ہم پانی لانے کے ذمہ دار تھے. ہم کبھی یہ سوچتے، میرا اپنا ایمان یہ تھا کہ میری وجہ سے ایک چڑیا، میں پرندوں کا کام کرتا تھا، کہ میری وجہ سے ایک چڑیا بھی بھوکی مر گئی تو مجھے اوپر جواب دینا پڑے گا. تو انہوں نے ظلم کیا ہمارے ساتھ. جی بالکل، صدر پرندہ مارکیٹ سلیم اقبال کا یہ کہنا ہے کہ بغیر نوٹس دیے، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ انتظامیہ نے بغیر نوٹس دیے جو ہے اس 16 کنال اراضی پر قائم 150 سے زائد دکانوں کو راتوں رات مسمار کیا، جس پر کہ ان کا دعویٰ ہے کہ پرندوں کو بھی جو ہے وہ اس ملبے کے ڈھیر کے نیچے دبایا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ لاکھوں روپے کا ان کا دعویٰ ہے کہ یہاں پر نقصان ہوا. جبکہ ضلع انتظامیہ کہتی ہے کہ یہ تجاوزات پر قائم پرندہ مارکیٹ تھی جسے مسمار کر دیا گیا اور لاہور کی آرائش اور تجاوزات سے پاک کرنے کے لیے یہ آپریشن کیا گیا ہے. جی کیا ہی بہتر ہوتا کہ یہ کسی سسٹم کے تحت کر لیا جاتا، پری آرڈرز کے تحت کر لیا جاتا، چیزوں کو میڈیا پر بھی لے کر آیا جاتا اگر زبردستی وہ جگہ کوئی بھی کلیئر نہیں کر رہا تھا. سو دیٹ چیزیں بلیک اینڈ وائٹ میں ہوں. یہ جو گرے ایریاز ہمیشہ رہتے ہیں وہ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ کریٹ کرتے ہیں عوام کا حکومت کے ساتھ، اور اس کے اوپر میرے خیال میں اس میں کنٹروورسی بھی زیادہ کریٹ ہوتی ہے. سب سے افسوسناک بات فیصل یہ ہے کہ جو جانیں ضائع ہوئی ہیں وہ میرے خیال میں سب سے زیادہ افسوسناک ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.